جیسے پرنالے میں سے پانی گر رہا ہوتا ہے، یوں سمجھیے کہ عرش سے اوپر سے تجلیات ذاتیہ کا پرنالہ گر رہا ہے، اور وہ تجلیات بیت المعمور سے ہوتی ہوئی بیت اللہ کے اوپر گر رہی ہیں اور پھر یہاں سے پوری دنیا میں تقسیم ہو رہی ہیں۔ اس لیے بالفرض بتقدیر اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے اس کمرے کو ہٹا دے تو بھی یہی جگہ بیت اللہ ہوگی، اسی رخ میں نماز پڑھنے کا حکم ہوگا، اور یہ تجلیات اس گھر پر آ کر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس سے نیچے تحت الثری تک جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی آدمی سمندر کے اندر 20 کلومیٹر نیچے بھی چلا جائے تو وہ جو رخ کرے گا تو اس کے سامنے تجلیات کا ستون ہوگا۔ کوئی خلا میں چلا جائے، وہاں بھی اگر وہ سجدہ کرے گا تو اس کے سامنے ان تجلیات کا ستون ہوگا۔ اصل میں وہ تجلیات ہیں جنہوں نے اس جگہ کو بیت اللہ بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا دیدار کرنے کے لیے ہمارے اکابر بڑے ذوق شوق محبت کے ساتھ سفر کر کے آتے تھے، اور پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگتے تھے، کتنی قربانیاں ہوتی تھیں، مشکلات سفر کی ہوتی تھیں، پھر جا کر یہاں پہنچنا نصیب ہوتا تھا۔ کئی تو ایسے تھے کہ ساری زندگی دعائیں مانگتے گزر گئی، تڑپتے گزر گئی، مگر ان کو اس جگہ کا دیدار نصیب نہ ہو سکا، دل میں حسرتیں لے کر چلے گئے۔ اور آج ہم عاجز مسکینوں کو دیکھو کہ باوجود اپنے گناہوں کے رب کریم نے اپنے گھر کے اس راستے کو آسان کر دیا۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے راستے کچے ہوتے تھے، مسافر پکے ہوتے تھے، آج راستے پکے ہیں اور مسافر کچے ہیں۔ راستے کچے ہونے کا تو یہ حال کہ پہلے پاکستان سے یا ہندوستان سے جو لوگ سفر کرتے تھے وہ سمندری جہازوں کا سفر کرتے تھے، اور پاکستان سے سعودی عرب پہنچنے میں ان کو 2 مہینے لگ جاتے تھے۔ راستے میں جہاز چل رہا ہوتا اور سمندری طوفان آ جاتا، سیلاب آ جاتا، ہائی ٹائیڈ آ جاتی تو جہاز کو لنگر انداز کر دیا جاتا۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے ایک ہی جگہ پر جہاز کھڑا رہتا کہ طوفان اترے گا تب آگے چل پائیں گے، اور 2-3 ہفتے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہونے سے جو مسافروں کا حال ہوتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ سمندری بیماریاں بھی ان کو لگ جاتی، متلی ہوتی، کسی کو نیند کا مسئلہ، کسی کو کچھ اور مسئلے، اور پھر گرمی اتنی کہ نہ پوچھیں۔ جب چاروں طرف پانی ہو اور گرمی کا موسم ہو اور آدمی کو اس بند جہاز کے اندر رہنا پڑے تو کیا حشر ہوتا ہے، آدمی اس کا تصور ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اگر حج کے سفر پہ چلنا ہوتا تھا تو رمضان مبارک سے پہلے سفر شروع ہو جاتا تھا۔ آپ سوچئے کہ رمضان سے پہلے سے چلتے تھے، پھر جا کر حج کے دنوں میں یہاں پہنچ پاتے تھے، اور پھر اتنے مشکل سفر کے بعد جب جدہ آتے تھے تو ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جہاز کو سمندر میں 3 دن کھڑا کر دیا جاتا تھا تاکہ اگر مسافروں کو کوئی بیماری ہے تو وہیں اس کا علاج کیا جائے۔ 3 دن کے بعد مسافروں کو جدہ کی زمین پر پاؤں رکھنے کی اجازت ملتی تھی۔ اب آپ سوچئے کہ 3 دن جدہ پہنچ بھی گئے مگر زمین پر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں، 3 دن کے بعد اترنے کی اجازت ملتی تھی۔ اور پھر جدہ سے مکہ مکرمہ کا آنا یہ مستقل ایک کام تھا،
اس وقت یہ سڑکیں تو ہوتی نہیں تھیں، تو پہاڑیاں تھیں، تو پہاڑی کے اوپر چڑھنا اور دوسری طرف سے نیچے اترنا، اور اگر دیکھو تو 50 گز کا سفر سارا ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں لوگوں کے پاس اپنی سواریاں تو ہوتی نہیں تھیں، تو مقامی لوگوں کے پاس اونٹ ہوتے تھے اور وہ کافی کرایہ لیتے تھے۔ کئی دفعہ اتنا کرایہ ہوتا کہ پورا دے بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بتلایا کہ ہم لوگ اپنے سامان کو اونٹوں پہ لاد دیتے تھے اور پیدل اونٹ کے ساتھ چلتے تھے اور 3 دن میں جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچتے تھے۔ اب سوچئے کہ مکہ مکرمہ پہنچنا ہی کتنا بڑا مرحلہ تھا، اور یہ جو 3 دن ہوتے تھے ان میں راستے میں کوئی پانی نہیں ہوتا تھا، اپنا پانی اپنے ساتھ۔ اب سوچئے 3 دن میں طہارت کے لیے کتنا پانی چاہیے، وضو کے لیے کتنا چاہیے، پینے کے لیے کیا چاہیے۔ یہ پانی بھی ساتھ ہوتا تھا، راستے میں خشک پہاڑیاں، کہیں سایہ نہیں، اور دھوپ میں یہ سارا سفر کرنا ہوتا تھا۔ کوئی درمیان میں چائے کے ہوٹل نہیں تھے، کوئی اچھا کھانا نہیں تھا، کوئی کالا پانی نہیں ملتا تھا پینے کے لیے۔ تو انسان کو بہت تنگی کے بعد مکہ مکرمہ میں آنا نصیب ہوتا تھا، اور یہاں مکہ مکرمہ رہتے ہوئے بھی مجاہدہ ہوتا تھا کھانے پینے کی چیزوں میں، حتیٰ کہ عرفات میں کئی مرتبہ پانی ختم ہو جاتا تھا تو حج کے جتنے مسافر ہوتے تھے بس انہی کے پاس جو پانی ہوتا اس سے گزارا کرنا ہوتا تھا۔ اب سوچئے وہاں کتنی مشکل ہوتی ہوگی۔ الحمدللہ آج اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں کر دیں کہ ہم لوگ ایئر کنڈیشنر ہوائی جہازوں میں بیٹھتے ہیں اور 4 گھنٹے کے اندر جدہ اتر آتے ہیں، اور وہاں ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے ہیں، اور 4 گھنٹے میں ساری کارروائی مکمل ہو کر ہم دوبارہ ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ چکے ہوتے ہیں۔ پھر ایئر کنڈیشن بس سے اتر کے ایئر کنڈیشن کمروں میں پہنچتے ہیں، اور یہاں آ کر بھی ہم کہتے ہیں جی کہ بہت تنگ ہو کہ ہم یہاں پہنچے، اب ہمارے لیے حرم جانا مشکل ہے۔ سوچئے کتنا فرق ہے۔ آج کھانے میسر ہیں، ٹھنڈے پانی، مشروبات، کیا کیا نعمتیں ہیں کہ ان کو دیکھ کر بے اختیار دل سے یہ نکلتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو پہلے زمانے میں راستے کچے ہوتے تھے، مسافر پکے ہوتے تھے، آج سڑکیں راستے پکے بن گئے، مسافر کچے بن گئے۔ اتنی تکلیفوں کے بعد ہمارے اکابر یہاں پہنچتے تھے اور پھر اعمال میں وقت گزارتے تھے۔ ہماری طرح کمرے کو اتنا ٹھنڈا کر لینا کہ جیسے چیلنگ پلانٹ لگا ہوا ہو، اور کمبل لے کے سوئے رہنا اور انتظار میں رہنا کہ کب اذان ہوگی تب اٹھ کے وضو کرنا شروع کریں گے، اور ممکن ہے کہ بس آخری رکعت ہمیں مل جائے۔ یہ تو ہمارے طور طریقے ہیں، ان اکابر کا معاملہ تو کچھ اور تھا۔ چنانچہ جار اللہ زمخشری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر کشاف لکھی، وہ جب آئے تو بیت اللہ کے پاس ہی ہر وقت رہتے تھے، اتنا رہتے تھے کہ عربوں نے ان کو جار اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جار اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پڑوسی۔ اب سوچئے انہوں نے بیت اللہ کے پاس کتنا وقت گزارا ہوگا کہ لوگوں نے ان کو اللہ کا پڑوسی کہنا شروع کر دیا۔ حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ عمرے کے سفر پر گیا تو جتنے دن مجھے وہاں رہنے کا موقع ملا، میری ہر نماز
تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں امام کے پیچھے ادا ہوئی، میں نے کوئی نماز دوسری صف میں بھی ادا نہیں کی۔ اب آپ سوچئے، ہر نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ شاید وہ فجر کے بعد وضو کرنے جاتے ہوں گے اور پھر ظہر سے لے کے عشاء تک اسی وضو سے نمازیں پڑھتے ہوں گے، پھر عشاء کے بعد وضو کرنے جاتے ہوں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ بس حرم میں ہی بیٹھے رہتے تھے۔ تو ہمارے بزرگوں نے دیکھیے ایسے یہاں وقت گزارا۔ اس لیے ایک بزرگ تھے جو 70 طواف روزانہ کرتے تھے، جبکہ ان کی اپنی عمر بھی 70 سال تھی۔ 70 طواف کا مطلب ہر طواف کے 7 چکر، تو 490 تو چکر لگتے تھے، اور پھر 140 رکعت نمازیں نفل طواف جو ہوتے ہیں وہ پڑھنے ہوتے تھے، اور ان کے باقی اعمال اس کے علاوہ ہوتے تھے۔ ہم نے یہاں ایک افغانی شیخ کو دیکھا، حیران ہوتے تھے، وہ ویل چیئر پہ ہوتے تھے کہ چل تو سکتے نہیں تھے، اور بس وہ اپنے ہاتھوں سے ویل چیئر کے پہیوں کو گھمانے کی کوشش کرتے، تھوڑا چلتے پھر رک جاتے، پھر چلتے پھر رک جاتے۔ ان کو اس حال میں دیکھ کے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دل میں ڈال دیتے نوجوان کے، کوئی ان کو 1 طواف کرواتا، کوئی 2 طواف کرواتا، کوئی 3 طواف کرواتا۔ ہم نے دیکھا کہ پولیس والے اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے ان کو طواف کروا رہے ہوتے تھے۔ ان کو ہر وقت ہم نے طواف میں دیکھا، ہر وقت طواف میں دیکھا۔ واہ میرے مولا، آپ کے چاہنے والے بھی کیسے کیسے ہیں۔ تو دیکھیے، معذور ہو کر اتنے طواف وہ روزانہ کیا کرتے تھے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے خود بتلایا، فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے بیت اللہ شریف کے سامنے اس طرح قرآن مجید مکمل کیا کہ ایک آیت کو پڑھتا تھا اور اس آیت کے مناسب جو بھی دعا ہوتی وہ دعا کرتا تھا۔ مثلا بشارت کی آیت ہے تو اللہ سے نعمتیں مانگتا، جنت مانگتا، ڈرانے والی آیت ہے تو دوزخ سے پناہ مانگتا۔ ہر آیت سے متعلقہ میں دعا مانگتا، اور اس طرح ایک ایک آیت پر دعا مانگتے مانگتے میں نے بیت اللہ شریف کے سامنے پورے قرآن مجید کو مکمل پڑھا۔ آج ہم تو ایک قرآن پاک پڑھ ہی نہیں پاتے، وہ ہر آیت پہ دعائیں مانگتے تھے۔ اب سوچئے کہ ہماری زندگی میں اور ان کی زندگیوں میں کتنا فرق ہے۔ تو اس لیے یہ عاجز عرض کر رہا ہے کہ پہلے راستے کچے ہوتے تھے، مسافر پکے ہوتے تھے، آج راستے پکے ہو گئے، مسافر کچے ہو گئے۔ اور پھر جو لوگ آتے تھے وہ اللہ سے لو لگاتے تھے۔ سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، وقت کا حاکم ملا، کہنے لگا کہ سالم آپ بتاؤ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ انہوں نے معذرت کر دی، وہ کہنے لگا نہیں آپ مانگیں جو مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خدا کے بندے، اس گھر کے پاس آ کے بھی میں تجھ سے کچھ مانگوں گا؟ تو وہ بڑا شرمندہ ہوا جو حاکم تھا۔ سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ نے اپنا طواف مکمل کیا، اور طواف مکمل کر کے جب حرم سے باہر نکلے تو وہ حاکم انتظار میں تھا۔ وہ بھی اس وقت باہر نکلا، پھر ملا، اور پھر مل کے کہنے لگا اچھا جی اب تو حرم سے باہر آ گئے، اب آپ مجھ سے مانگے۔ تو سالم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی بتاؤ میں آپ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ تو وہ حاکم دین تو کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ دین میں تو سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک لوگوں میں تھے، بڑے ہوئے تھے، اپنے وقت کے بڑے اکابرین میں سے تھے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا جی آپ مجھ سے دنیا مانگے۔ جب حاکم نے یہ کہا کہ مجھ سے دنیا مانگے تو انہوں نے فرمایا کہ جس ذات نے دنیا کو پیدا کیا میں نے زندگی میں اس سے دنیا کبھی نہیں مانگی، میں تجھ سے دنیا کیا مانگوں گا۔
تو یہ حضرات بیت اللہ میں وقت گزارتے تھے تو پھر اللہ سے اپنی سب امیدیں لگاتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے تھے. تو مجاہدے تو وہ کرتے تھے مگر مشاہدے بھی انہی کو ہوتے تھے. آج اگر مجاہدہ نہیں تو پھر مشاہدہ بھی تو نہیں ہے. دن گزر جاتے ہیں اور جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے رہتے ہیں، اپنے دل میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی. یہ جو شکوہ ہوتا ہے نا جی کہ ہمیں تو اپنے اندر کچھ محسوس نہیں ہو رہا، اصل میں کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے جی میں کیا کروں، میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اس وقت مجاہدہ تو بہت ہوتا تھا، اتنا مجاہدہ کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم لوگ تربوز خربوز کے چھلکے کو کھا کر جب اس کے چھلکے پھینکتے تھے تو مقامی بچے آپس میں جھگڑا کرتے تھے کہ اس کو اٹھا کے میں کھاؤں گا یا اس کو اٹھا کے میں کھاؤں گا. اتنی غربت ہوتی تھی کہ وہ پھلوں کے چھلکے اٹھا کے کھانے پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، راستے میں ایک بوڑھا ملا عرابی، اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جیسے اس کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے اور اس کے نے کئی دن سے نہیں کھایا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ صاحبہ سے فرمایا کہ بھائی وہ چولہا جلائیں اور اس کو کوئی روٹی وغیرہ پکا کے کھانا کھلائیں. کہتے ہیں کہ میری اہلیہ صاحبہ نے اپنا سامان نکالا. جب انہوں نے آٹا نکالا اور اس بوڑھے میاں نے اس آٹے کو دیکھا تو اس نے ایک پیالہ لے کر اس میں کچھ پانی ڈالا اور کچا آٹا ہاتھ میں لے کر اس پانی میں گھولا ملایا ستو کی طرح، اور کچے آٹے کو اس نے پی لیا اور کہنے لگا کہ اب میں روٹی پکنے کا انتظار کر سکتا ہوں. اتنی تو بھوک لگی ہوئی ہوگی نا کہ روٹی پکنے کا انتظار کرنا اس کے لیے مشکل تھا، مگر اس کے باوجود اتنی تکلیفیں اٹھاتے تھے اور یہ حضرات یہاں رہ کر بیت اللہ کا فیض پاتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ ایک عربی بچہ تھا، وہ ہمارے خیمے میں آتا اور ہم اسے بچے ہوئے روٹی کھانا وغیرہ دے دیتے. تو جب بار بار وہ آتا اور پیارا پیارا بچہ تھا تو اس سے ہمیں کافی انس ہو گیا، وہ بھی ہم سے مانوس ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ جب ہمارے جانے کا دن قریب آیا تو وہ بچہ بھی ذرا غمگین نظر آتا. میری اہلیہ اسے بتاتی کہ بس اب ہم چلے جائیں گے، تو وہ بیچارے کا دل، اس کا چہرہ جو تھا نا بڑا ہی زیادہ اداس نظر آتا. تو فرمانے لگے کہ ایک دن میری اہلیہ نے اس سے کہا کہ اچھا اگر تم ہمارے ساتھ آنا چاہے ہم تجھے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ چل. وہاں ہمارے ملک میں تو بجلی کے پنکھے بھی ہیں اور کھانے پینے کی ساری نعمتیں بھی ہیں، ہم تجھے پڑھائیں گے بھی اور پالیں گے بھی اور تجھے اپنے بچوں کی طرح رکھیں گے اور تجھے ایسی ایسی کھانے پینے کی ہر نعمت وہاں ملے گی. تو جب میری اہلیہ نے خوب اچھی طرح اسے ترغیب دے کر بات کی تو اس بچے نے وہ ساری بات غور سے سنی اور سننے کے بعد کہنے لگا اچھا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، یہ سب کچھ وہاں ہوگا. تو میری اہلیہ نے کہا ہاں سب کچھ وہاں ہوگا. تو اس کے بعد اس نے بیت اللہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اشارہ کر کے کہنے لگا کہ کیا یہ بھی وہاں ہوگا؟ تو کہنے لگے، یہ سن کر میری اہلیہ کہنے لگی نہیں یہ تو وہاں نہیں ہوگا. جیسے ہی اس بچے نے سنا کہ بیت اللہ وہاں نہیں ہوگا تو وہ کہنے لگا کہ میں وہاں کبھی بھی نہیں جا سکتا، میں بیت اللہ شریف کے نیبرہڈ کو، اس کے پڑوس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا.
چھوٹے بچے اتنا مجاہدہ کرتے اور پھر بھی ان کو بیت اللہ شریف کے ساتھ ایسی محبت ہوتی تھی. اور آج ہماری کیا حالت ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں. پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا ہوتا تھا تو 2 ہفتے لگتے تھے جانے میں، 3 ہفتے بھی لگ جاتے تھے. ایسا ہوتا کہ مسافر چلتے اور راستے میں بارش ہو جاتی، تو بارش ہونے کی وجہ سے جو راستے میں آبشاریں ہیں اور جھیلیں ہیں اور ان کا پانی جمع ہو کے جو نالے ہیں وہ نالے بہہ پڑتے، اور پانی اتنا تیز ہوتا کہ مسافروں کو بہا کے لے جاتا. تو لوگوں کو 2 ہفتے ایک ہی جگہ کے اوپر انتظار میں بیٹھنا ہوتا کہ سیلاب جائے تو پھر ہم سفر شروع کر سکیں. آج تو پلیں بن گئی، کئی جگہوں پہ آپ غور کریں گاڑیاں چلتے ہوئے احساس ہوتا ہے 2 کلومیٹر لمبی پلیں بنی ہوئی ہیں، ان کے نیچے سے پانی گزرتا تھا تو وہ تو دریا ہوتا ہے جب پانی اس میں ہوتا ہے. اتنا مشکل یہ سفر ہوتا تھا. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں مینا میں تھا، ایک بوڑھا مجھے ملا اور مجھے کہنے لگا کہ اے نوجوان، تو اللہ کے لیے میری دعوت کو قبول کر لے. فرماتے ہیں میں نے بے تکلف اسے کہا کہ ہاں میں نے دعوت قبول کر لی. یہ سنتے ہی اس نے اپنی گٹھڑی کھولی اور جو اس کے اندر خشک روٹی تھی اور جو کچھ تھا اس نے دسترخوان پر بچھا دیا اور مجھے کہنے لگا اچھا کھاؤ. فرماتے ہیں میں نے بے تکلف کھانا شروع کر دیا. اس نے تھوڑی دیر مجھے کھاتے دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ نوجوان تو مجھے قریشی نظر آتا ہے. میں نے کہا ہاں ہوں تو صحیح، مگر آپ کو پتہ کیسے چلا؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ قریشی لوگ دعوت قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور کھانے پینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں. کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھنا شروع کیا جی آپ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا جی مدینہ طیبہ سے. تو میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنی ہوئی تھی تو میں نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سناؤ. اس نے بتایا کہ وہ مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور وہ تو امام دار الہجرہ ہیں. بڑی باتیں کہیں. میرے شوق کو دیکھ کر بوڑھے نے کہا کہ اگر تم ان سے ملنا چاہو تو ہمارے پاس ایک اونٹ ہے جس کا سوار واپس نہیں جائے گا، تو ہم آپ کو اس اونٹ پہ بٹھا دیں گے، تم ہمارے ساتھ پہنچ جاؤ گے. فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا، میں قافلے والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ چلا. 16 دن میں سفر مکمل ہوا، مگر 16 دن میں نے 16 قرآن مجید مکمل پڑھ لیے. اب آپ غور کیجئے کہ وہ 16 دن سفر کرتے تھے اونٹ کا اور 16 دن میں 16 قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے. اور آج ہم 16 دن گزار کے جاتے ہیں اور ایک قرآن مجید پورا نہیں پڑھ جاتے. ہماری بے توفیقی کا حال بھی دیکھیں، غفلت کا بھی حال دیکھیں کہ یہاں آ کر بھی ہمیں ان اعمال کی اتنی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے پھر ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آتا. کسی نے کہا نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، کہ دشمن کے یہ نصیب میں ہی نہیں تھا کہ وہ محبوب تیری تیغ سے ہلاک ہو. نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. دوستوں کے سر سلامت رہیں کہ ان پہ تو خنجر کو آزماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مجاہدے بھی اپنے پیاروں پہ بھیجتا ہے. نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نداند، کہ میں طواف کے لیے جب گیا
تو مجھے کعبے کے اندر کوئی راستہ نہ ملا. جب مجھے کعبے کا راستہ ہی نہ دکھایا گیا تو ایک آواز آئی کہ برونچ کار کر دی کہ درون خانہ آئی. آنے والے مسافر، تم باہر کیا کرتوت کرتے پھرے ہو، اب میرے ساتھ میرے گھر میں آنا چاہتے ہو؟ تو ہم بھی تو سوچیں نا کہ ہم باہر کیسی زندگی گزار کے آئے جو اب اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی خاص تجلیات کے دیکھنے کے حقدار بن جاتے ہیں. کاش اس دل کو ہم نے سنوارا ہوتا، اس کو غیر سے خالی کر لیا ہوتا، اس کو اجلا بنا لیا ہوتا، تو جب یہاں آتے تو پھر آ کر ہمیں اللہ رب العزت کی تجلیات کا دیدار نصیب ہو جاتا. ہمارے اکابر اس کے لیے محنتیں کرتے تھے. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. انسان تو انسان، یہاں تو ہمیں پرندے بھی طواف کرتے کئی دفعہ نظر آتے ہیں. شام کے وقت آپ ذرا اوابیلوں کو دیکھیں، ان کے غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ ایسے باجماعت بیت اللہ شریف کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، چاروں طرف گھوم رہے ہوتے ہیں. حیران ہوتے ہیں کئی مرتبہ کہ شاید ان پرندوں کو بھی وہ نور نظر آتا ہوگا اور اس نور کے گرد یہ بھی چکر لگا رہے ہوں گے. کبوتر کئی مرتبہ چکر لگاتے نظر آتے ہیں. حالانکہ عام طور پر عقل یہ کہتی ہے کہ 500 کبوتر ایک جگہ پر کئی مرتبہ اترتے ہیں، تو ان کے لیے تو سب سے آرام دہ جگہ وہ تو بیت اللہ شریف کی چھت ہے. تو یہ سارے 500 کبوتر اگر بیت اللہ شریف کی چھت پہ رہنا شروع کر دیں تو پھر تو بیت اللہ شریف کی چھت جو ہے ان کی بیٹوں سے بھر جائے. مگر ایسا نہیں ہوتا. بیت اللہ شریف کی چھت پر کبھی کبھی کوئی ایک آدھ پرندہ نظر آتا ہے، اور وہ بھی مقامی لوگوں کے بقول بیمار ہوتا ہے. جیسے بیمار آدمی نہانے کے لیے واش روم میں چلا جاتا ہے، پانی کی شاور لے لیتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ پرندے بیمار ہوتے ہیں تو یہ بھی نور کی شاور لینے بیت اللہ کی چھت پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، صحت یاب ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ مقامی بندوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی مرتبہ بلیوں کو طواف کرتے دیکھا. ہمیں بھی آج صبح ایک بلی بیت اللہ میں نظر آئی، یعنی حرم میں نظر آئی. تو ایک قریبی بزرگ تھے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے کہ ہم نے بھرپور مجمع کے اندر ایک بلی کو طواف کا پورا چکر لگاتے ہوئے دیکھا. حالانکہ اتنے مجمع میں بلی کا کیا کام، مگر جیسے لوگ چل رہے ہیں بلی بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے، اور وہ بھی اسی طرح طواف کا چکر لگا رہی ہے. واہ میرے مولا، تیرے چاہنے والے فقط انسانوں میں ہی نہیں حیوانوں میں بھی موجود ہیں. توحید.com ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. سچی بات کہتا ہوں، دل کی بات کہتا ہوں کہ اس دنیا میں جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا، جتنا اللہ رب العزت سے محبت کی گئی، جتنا اللہ رب العزت کو تنہائیوں میں پکارا گیا، جتنا اس کے سامنے دامن پھیلائے گئے، جتنا اسے خلوتوں میں یاد کیا گیا، اور جتنا اس کی محبت میں آنسو بہائے گئے، اور جتنا اس کی محبت میں گردنیں کٹوائی گئیں، کوئی اور ہستی جہان میں ایسی نہیں کہ مخلوق نے محبت کسی کو اتنی زیادہ دی ہو. یہ شان فقط اس پروردگار عالم کی ہے کہ مخلوق اس پہ قربان ہوئی جا رہی ہے. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دل کا وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی اس جذبے کے ساتھ یہیں سے کچھ پا کے واپس جائیں. کچھ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے اور یا رب کہہ رہا ہے، مگر وہ ملبسہ حرام،
اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، تو فرمایا کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اور ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا تھا، اور اس کے دل میں نیت تھی کہ کاش بصرہ والے مجھے دیکھ لیتے میں کیسی دعائیں مانگ رہا ہوں۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، مگر اس کے نفس کی خواہش یہ ہے کہ میرے ساتھ جو بصرہ سے لوگ آئے ہیں وہ کبھی مجھے اس حال میں دیکھتے تو اس کا یہ رونا اللہ کے لیے نہ ہوا، یہ رونا مخلوق کے لیے ہوا، اس رونے کو رد کر دیا جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اتنا سفر کر کے مشقتیں اٹھا کے اگر یہاں پہنچے تو کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ نفلیں پڑھنی ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، طواف کرنے ہیں، بار بار جانے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں کہ ہم نے تو ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے جو بھی فیض ملا یہ مرکز تجلیات سے ملا، یعنی بیت اللہ شریف سے ملا۔ اور واقعہ یہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ امام العلماء والصلحاء ایک مرتبہ مطاف میں تھے اور جماعت کے بھی چند حضرات ساتھ تھے۔ حضرت طواف کر رہے تھے اور جماعت کے لوگ بھی پیچھے پیچھے طواف میں مصروف تھے۔ اس دوران بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا گیا اور جو کھولنے والا دربان تھا اس نے حضرت کو دیکھ کر کہا کہ آپ اندر جانا چاہتے ہیں تو اے شیخ آپ چلے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے بھی اشارہ کر دیا کہ آؤ، چنانچہ میں بھی حضرت کے پیچھے۔ ایک اور آدمی جو عربی نظر آتا تھا وہ بھی پیچھے آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کر ہم نے 2 رکعت نفل پڑھے، دعا مانگی۔ میرے دل میں اس وقت ایک تمنا پیدا ہوئی، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ اس مرکز تجلیات کے اندر بیعت فرما لیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے میری درخواست کو قبول کر لیا اور مجھے بیعت کے کلمات اندر بیت اللہ کے پڑھانے شروع کر دیے۔ وہ جو عربی آدمی نظر آتا تھا اس نے بھی درخواست کی کہ مجھے بیعت کر لیں، مگر حضرت نے کہا کہ بھائی آپ اس دیش کے رہنے والے ہیں اور میں تو کسی اور جگہ کا رہنے والا ہوں، ہمارا آپس میں ربط نہیں رہ سکے گا، اس لیے آپ کسی مقامی شیخ سے بیعت ہو جائیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے مراقبہ کیا۔ مراقبے میں مجھے یوں لگا کہ وہ جو عربی آدمی تھا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھ رہے ہو، تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی ہے اور وہ اس مٹی کو پھینکنا چاہتا ہے۔ جب میں نے کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں تو اس نے مٹی کو پھینکا اور وہ مٹی اڑتے 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 دریاؤں سے اور کھیتوں سے، پہاڑوں سے، سمندروں سے اوپر جا کر ایک دور بڑی خوبصورت جگہ تھی وہاں جا کے گری۔ فرماتے ہیں بھائی اتنی دیر مراقبہ تھا اور اتنی دیر میں حضرت نے دعا کروا دی۔ جب نیچے اترنے لگے بیت اللہ شریف کی سیڑھیاں، تو سیڑھیوں کے درمیان حضرت نے مجھے فرمایا کہ ابدال نے تمہیں کیا کہا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تو نہیں اندازہ تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ مراقبے میں اونگ آ گئی اور اونگ میں میں نے یہ کوئی خواب دیکھا ہے۔ لیکن جب حضرت نے پوچھا تو میں نے حضرت کو پوری تفصیل بتا دی کہ میں نے یوں دیکھا۔ حضرت فرمانے لگے کہ وہ جو آدمی بیعت ہونا چاہتا تھا وہ ابدال تھا، اور اس کو بیعت سے انکار جو میں نے کر دیا تو اب میرا فیض تمہارے ذریعے سے پوری دنیا میں جائے گا، جہاں تک تم نے مٹی کو جاتے دیکھا وہاں تک اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تو ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں تھی اس وقت، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرم شریف بار بار آنے کا راستہ کھولا، پھر حج عمرے کے موقع پر یہاں باہر ملکوں کے لوگ آتے، بیعت ہو جاتے، اور میں سمجھتا کہ خواب پورا ہو گیا، یہ فلاں ملک سے آگے بیعت ہو گیا، یہ فلاں ملک سے آ کے بیعت ہو گیا، مگر
35 سال کے بعد فرماتے ہیں کہ ری یونین میں مجھے دعوت دی گئی، اور اس دعوت پر جب میں وہاں رمضان مبارک میں پہنچا تو میں نے ہو بہو وہی منظر دیکھا جو 35 سال پہلے میں نے بیت اللہ کے اندر دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے لیے مجھے اس جگہ تک پہنچا دیا۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مرکز تجلیات سے فیض ملا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مرشد عالم بنا دیا۔ آج ہم بھی اسی جگہ آئے ہوئے ہیں، تو کیا ہم اپنا دل دھو کے نہیں جا سکتے؟ یقینی بات ہے کہ دھو کے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑی اور ہمت کر لیں، کوشش کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ مشکل تو نہیں ہے، مگر ہمت کوشش کرنی ہوتی ہے۔ لوگ یہاں آتے تھے تو دنیا کو لات مار کے آتے تھے، اور ہم یہاں آتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے دل میں دنیا گھسی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو ہر غیر سے خالی کر لیجئے اور اللہ سے لو لگا کے مانگیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتے ہیں۔ چنانچہ کیسے کیسے حضرات پہلے آیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلا، اتنی گرمی تھی کہ جیسے سورج آگ برسا رہا ہو کا عالم، کوئی بندہ باہر نظر نہیں آتا تھا۔ جانور بھی درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے، پرندے بھی پتوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ گئے، انسان بھی گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے۔ مجھے کسی کام کے لیے جانا تھا تو فرماتے ہیں کہ میں گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے سرینوں کے بل، اور ہاتھوں سے گھسٹ گھسٹ کے آگے چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے کپڑے ایسے پسینے میں شرابور جیسے یہ غسل کر کے پانی سے نکلا ہو، اور چہرہ اس کا سرخ جیسے آگ نے اس کی جلد کو جلا کے رکھ دیا ہو۔ میں نے اس سے سلام دعا کے بعد کہا کہ نوجوان کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں جگہ سے چلا ہوں اور میرا حج پہ جانے کا ارادہ ہے۔ حج کو ابھی بہت وقت باقی تھا۔ میں نے کہا نوجوان تو میرے گھر میں آرام کر لے، شام کو جب ذرا گرمی کم ہوگی تو پھر اپنا سفر شروع کر لینا۔ اس نے کہا مالک ابن دینار آپ تو ٹانگوں سے چلتے ہیں، آسانی سے سفر طے کر لیتے ہیں، میں تو سرین پہ ہاتھوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے انچ انچ آگے بڑھتا ہوں، مجھے زیادہ وقت لگتا ہے، تو مجھے ڈر ہے اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کر دیا ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور ادھر میرا سفر ہی ختم نہ ہو تو میں حج سے محروم نہ ہو جاؤں۔ میں نے کہا نوجوان تو میرے گھر آرام کر لے، میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تو سواری پہ سوار ہو کے جلدی وہاں پہنچ جانا۔ فرمانے لگے جب میں نے یہ بات کی تو نوجوان نے بڑے غصے کی نظریں میرے چہرے پہ ڈالی اور کہنے لگا کہ مالک ابن دینار میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے دانا ہیں، آپ نے کیسی بات کر دی؟ تو میں نے پوچھا نوجوان کیا بات، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ تو نوجوان آگے سے کہنے لگا کہ دیکھیں اگر کوئی غلام اپنے مولا کو ناراض کر بیٹھے، اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر غلام دل میں ارادہ کرے کہ میں جاؤں اپنے مولا سے معافی مانگنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے، تو مالک ابن دینار مجھے بتاؤ غلام کو پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے شام سے جانا اچھا لگتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ پیدل جانا اچھا لگتا ہے۔ کہنے لگا بس میں بھی گھسٹ گھسٹ کے اپنے رب کے در تک جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا اور اس نے میری پرواہ ہی نہیں کی۔ فرماتے ہیں اللہ کی شان دیکھیے کہ اسی سال مجھے بھی حج بیت اللہ کی سعادت ملی۔ وقوف عرفات کے بعد جب ہم منا آئے تو میں نے رمی جمار سے فارغ ہوا شیطانوں کو کنکریاں مار کے، تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو گھیرا کر کے کھڑے ہیں۔ تو میں نے پوچھا بھئی کیا بات؟
کہنے لگے ایک نوجوان ہے جو اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور ہم کھڑے سن رہے ہیں. میں نے کہا ذرا مجھے بھی دیکھو بھائی، راستہ دے دو. تھوڑا راستہ جو دیا تو میں نے دیکھا وہی نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور ارد گرد سے بے خبر